سامعین، دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نہایت اہم ہے اور میرے خیال سے ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت. ٹاپک ہے کہ کمیونیکیشن، روابط کیسے بڑھائے جائیں، اس کے اصل طریقے کیا ہوتے ہیں. میں نے چند پوائنٹ آپ کے لیے یہ تختہ سفید پہ لکھے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اگر آپ غور کریں وہ لکھا ہوا ہے سننا. جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم ان کے سننے سے پہلے ریئیکٹ کر دیں پہلے سے. مثلاً کوئی بندہ بات کرے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار صحیح ہے، بس ٹھیک ہے. اس کی پوری بات کوئی بھی نہیں سنتا اور یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ پہلے سے ریئیکٹ کرتے ہو. میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ ایک بندے سے جو کہ 6ٹھی منزل پہ رہتا تھا، کسی نے آ کر کہا کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی. وہ بندہ بلڈنگ سے کود گیا. جب کودا 3ری منزل تک اور اڑتا آیا، اس نے سوچا کہ میری تو کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. اور جب آگے یہ ٹپکا کھایا زمین پہ، پھر اسے یاد آیا کہ ہائے میں تو شادی نہیں کی. یعنی کہ پہلے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. پہلے بندے کو سنیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا کہ وہ سنتے تھے، چاہے پاگل کیوں نہ ہو، اس کی بات پوری سنتے تھے، پھر اپنی بات اس کے سامنے رکھتے تھے. جب آپ اگلے کی بات ہی نہیں سنیں گے تو وہ بندہ تو سمجھے گا ہی تو مجھ میں توجہ ہی نہیں رہی، مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں شو کر رہا. اس کی سب سے پہلے بات مکمل سنو. جب تک وہ چپ نہ ہو آپ نہ بولیں. بس اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پیغمبر کی بہت بڑی ایک سنت ہے اور اس سے آپ کو ہی فائدہ. جب وہ بات پوری کرے گا اسے لگے گا کہ بندہ مجھ میں انٹرسٹ لے رہا ہے. سنے زیادہ بولے کم. اور ہم اکثر یہ تبلیغی جو حضرات ہیں کیا کہتے ہیں کہ 2 کان دیے ہیں اور 1 منہ دیا ہے. سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے. کس حد تک یہ بات بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے توجہ، بولنے والے پر فوکس. ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، ہم بول رہے ہوتے ہیں اور اگلا بندہ ہاں ٹھیک ہے، موبائل لگا ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے. اب اگلا بولنے والا ڈائریکٹ کہتا ہے کہ یہ مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا، جس سے آپ کا کمیونیکیشن سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. جب وہ بندہ بول رہا ہے اس کی طرف نظر ہے، اچھا ٹھیک ہے صحیح، اس سے انٹرسٹ شو کرے، وہ آپ میں دلچسپی لے گا. جو بندہ آپ سے آپ لیتے ہو اسے یہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے تاثرات. مثلا وہ بول رہا ہے کہ کل تو میں گیا تھا اور کوئی حادثہ ہوا ہے، یہ آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ کے فیس کی جو یہ ری ایکشن ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس بات کو سن رہے ہو کہ نہیں. آپ کو اچھا اچھا. اب اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس کی بات کو سن رہے ہیں، اس کی بات میں انٹرسٹ لے رہے ہو. اب دیکھیں اس سے باڈی لینگویج ہے نا، یہ فیس ری ایکشن ہو گیا. آپ کیا ہو یہ اچھا یار، تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ سننے والے کی باتوں میں انٹرسٹ لے رہے ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. 5th پوائنٹ ہے بولتے وقت آپ اختصار سے کام. اس کی بات سنیں پوری، کیا کہتے ہیں وہ مکمل، جتنی وہ بات کرنا چاہتا ہے چھوڑے اس سے نہیں پتہ ہے معاملات کا، آپ کو تو پتہ ہے، اس سے نہیں پتہ، آپ کو تو پتہ ہے. بول لیا اس نے 10 منٹ، آپ ایک منٹ میں یا 2-3 لمحوں میں اس ساری بات کا جواب اس کو دے دیں. زیادہ نہ بولیں، اختصار سے. وہ کہتے ہیں نا کم کھاؤ، کم پیو، کم سو اور کم بولو، لیکن کام کا بولو. اور اس دن صدیق صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی، بلکہ بقول ہے ہمارے جاوید اقبال صاحب، کہ ضروری یہ نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے، ضروری یہ ہے کہ کیا نہیں بولنا. یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے. اور ایک بات دوسری یاد رکھیں، جب کوئی بات آپ سے کرتا ہے اور وہ جب بات ختم کرتا ہے، آپ کے ذہن میں جو پہلا جواب دینے کا جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ نہ دے. 2 سیکنڈ سوچے کہ آپ کے ذہن میں آیا کیا. وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. آپ ذرا سوچیں کہ میں جو بولنے والا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے بول لو، اگر نہیں ٹھیک تو اسے تھوڑا سنوارو اور پھر ادا کرو. یہ سارے طرائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ تو اس بات میں آ بھی گیا. 6ٹھا جو ہے ہمارے پاس موبائل کا استعمال. آج کل اس دور میں تقریباً ہر بندے کی اتنی گندی عادت ہے، یہاں پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، 2-3 بندے بیٹھے اور تیسرے بندے نے فون نکالا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے. یار اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس بندے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے، وہ بندہ کوئی ہے ہی نہیں. اور خدا کے بندے رکھ دو. آج کل ہر جگہ پہ محفل میں آپ دیکھیں، پہلے محفل ہوتی تھی لوگ بیٹھ کے اپنی باتیں کرتے تھے، اب بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن باتیں موبائل پہ کر رہے ہیں. اور خدا کے بندے اگر اس بندے میں توجہ تو لو. اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے موبائل استعمال کروں کس کو. مثلا ساجد میرے پاس آ گیا ہے اور میرے سے بات کر میں کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے
اس کے ذہن میں ڈال گئے کہ میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے کہ میں اگر بات کروں یہ موبائل پہ لگا ہوا. تو اس طرح آپ اپنے آپ میں بھی یہ چیز اپلائی کریں کہ اگر کوئی آپ سے گفتگو فرما رہا ہے، محو گفتگو ہے، محو تکلم ہے، تو آپ بھی اس چیز کا استعمال نہ کریں. ویسے حلقہ احباب آپ کا نہیں بڑھے گا. یہ تمام چیزیں آپ نے اپلائی کرنی ہے. نمبر 7 ہے برابر برتاؤ. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر رہا ہے. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، سر آؤ یہ وہ فلاں ڈھمکاں، اور جب وہ غریب آدمی آتا ہے تو اندر بھی نہیں آنے دیا جاتا. سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی زیادہ کوئی بڑا افسر ہے اس کی تھوڑی آؤ بھگت تو کی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن برتاؤ آپ کا بالکل سیم ہو سب کے ساتھ. اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا ایک ہی فائدہ ہے، آپ کا حلقہ احباب بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک. اور یہ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا. چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے سلطان ہے، چاہے فقیر ہے، سب کے ساتھ ایک سا سلوک. وہی بات ہے کہ ہم محمد کو مانتے ہیں، محمد کی نہیں مانتے. تو یہ بھی انہی کی خاصیت ہے، میں نے انہی سے اٹھائے ہیں یہ پوائنٹ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں چہرے پر مسکراہٹ. میں کہتا ہوں ان 8 پوائنٹ میں سے سب سے بہتر پوائنٹ یہی ہے، چہرے پر مسکراہٹ. سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی بات کرتے چہرے میں مسکراہٹ ہوتی تھی. اس چہرے میں مسکراہٹ کا مقصد یہ ہے کہ اگلا بندہ سبھی کو مجھے توجہ اور مجھ میں دلچسپی ظاہر کر رہا ہوں. آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہوگی، کون بندہ آپ سے بات نہیں کرے. ہمیشہ بندہ اس کے پاس اپنے خیالات شیئر کرنے جاتا ہے جو ہنسمکھ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. جو بندہ غمگین بیٹھا ہے، سر پھینک کے مجنون بنا ہے، اس سے کون بات کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ خود غمگین ہے، میں اس کے پاس کیا جاؤں، میں گیا تو ایسا نہ ہو تو اس کے جو غم ہے وہ میرے سر. سب سے بہتر پوائنٹ یہی ہے، چہرے پر مسکراہٹ. سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی بات کرتے چہرے میں مسکراہٹ ہوتی تھی. اس چہرے میں مسکراہٹ کا مقصد یہ ہے کہ اگلا بندہ سبھی کو مجھے توجہ اور مجھ میں دلچسپی ظاہر کر رہا ہوں. آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہوگی، کون بندہ آپ سے بات نہیں کرے. ہمیشہ بندہ اس کے پاس اپنے خیالات شیئر کرنے جاتا ہے جو ہنسمکھ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. جو بندہ غمگین بیٹھا ہے، سر پھینک کے مجنون بنا ہے، اس سے کون بات کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ خود غمگین ہے، میں اس کے پاس کیا جاؤں، میں گیا تو ایسا نہ ہو تو اس کے جو غم ہے وہ میرے سر پہ آ جائے. ٹھیک ہے، سمجھ آئے گا. یہ تمام پوائنٹ آپ اپنائیں، 10-12 دن اپلائی کریں. اگر آپ کا حلقہ احباب دوستوں کا حلقہ مضبوط نہ ہوا تو پھر کہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.